السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ینیق ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ پاکستان کی جب پیدائش ہوئی تو اس کے ساتھ ہی بہت سارے مسائل نے جنم لیا، جن میں سے ایک بنیادی مسئلہ شناخت کا بحران تھا۔ اچھا، شناخت کا بحران یہ ہے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں، یہ مسلمان ہیں، پہلے پاکستانی ہیں، یہ ہندو ہے، پہلے پاکستانی ہیں، یہ پنجابی ہیں، پہلے پاکستانی ہیں، یا پختون ہیں، بنگالی ہیں وغیرہ۔ پھر یہ کہ یہ جو شناخت کا بحران تھا، یہ اس نے پھر بہت چھوٹے چھوٹے سوالوں کو اور بحرانوں کو جنم دیا، جو خود اپنی حیثیت میں بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں جو فحاشی کا مسئلہ ہر وقت رہتا ہے نا، یہ بھی بنیادی طور پہ شناخت کا جو بڑا والا بحران جس کو ہم آج تک طے نہیں کر پائے، یہ وہاں سے نکلا ہوا ایک پہلو ہے اس کا۔ مثال کے طور پہ دوسرے پہلو یہ ہیں کہ اسلام جو ہے یہ جمہوریت کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں، اسلام جو ہے ہمیں مغربی طرز جمہوریت پاکستان میں چاہیے بھی یا نہیں، ووٹنگ کا طریقہ جو ہے یہ اسلامی ہے یا نہیں، اسلام کا اور پاکستان کا جو ہے، پاکستان کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے یا سیکولر ریاست ہونی چاہیے، کیا آئینی بندوبست ہونا چاہیے یا مذہبی بندوبست ہونا چاہیے، یا وغیرہ۔ یہ سارے سوال شناخت کے بحران سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کی جڑیں تو خیر بہت پہلے میں جاتی ہیں، سب کانٹیننٹ۔ انگریز نے پہلی مرتبہ جب 1861 میں مردم شماری پہلی جو کروائی، اس زمانے کے وسائل کے مطابق وہ 5-6 سال چلتی رہی، اور اس کے بعد جب رزلٹس آئے، اب یہ لمبی کہانی ہے، رزلٹس آئے تو پہلی مرتبہ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم کتنے نمبرز پہلی مرتبہ سامنے آئے کہ ہم کتنے کم ہیں، اور ہندوؤں کو پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ ان کے نمبرز کتنے زیادہ ہیں۔ تو وہ ایک احساس، آپ کہیے برابری کا جو ایک احساس تھا، وہ دونوں کمیونٹیز میں، جیسا پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ پہ چلتا آ رہا تھا کہ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، وہ جب نمبرز آئے سامنے تو پتہ چلا کہ ہندوؤں کی تو اکثریت بہت زیادہ ہے، تو ان کے بھی رویے تبدیل ہو گئے، مسلمانوں کو تبدیل ہو گئے۔ اور ڈاکٹر مبارک علی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اردو زبان میں جو مرثیوں کی، اس کا پھر جو اثر آیا مسلمانوں پہ، جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے نمبرز اتنے کم ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا ایک تعلق جوڑنا شروع کیا، وہ تحریک وہ عثمانیوں سے، کبھی عباسیوں سے، کبھی ایک مسلم امہ کا تصور، کہ وہ اپنی اسٹرینتھ اگینسٹ ہندوز وہ ملا رہے تھے، یعنی باہر کی اسلامی ایک یعنی امہ سے۔ اور مبارک علی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اردو زبان میں جو مرثیے لکھے گئے ہیں، ان میں جو بہترین اور درد مند ترین جو مرثیے ہیں وہ گزشتہ 200 سال میں لکھے گئے ہیں، حالانکہ واقعہ تو 1350-1400 سال پرانا ہے۔ خیر، تو یہ شناخت کا جو بحران ہے، اس میں جب ہم آتے ہیں نا، فحاشی یہ کیوں نہیں طے ہو پا رہا ابھی تک؟ یعنی ایک طرف اس کی وجہ یہی ہے کہ شناخت کا بحران ہے، یعنی وہ تمام لوگ جو یعنی درد مندی سے اور یقین رکھتے ہیں، وہ واقعی یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ تعلق اصل میں اسلام کی ایک لیبارٹری بننی تھی، اور ہم نے اس میں ایک ریاست مدینہ بنانی تھی۔ ریاست مدینہ قائد اعظم کے زمانے کا نعرہ ہے، اور سچی بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ یعنی ایک طرف کے لوگ یہ درد مندی سے یقین رکھتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ان کے نزدیک کوئی ایسی بات ہونا جو ان کے یعنی شریعت کے تصور کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف جہاد کرنے بھی یعنی اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ کسی کو قتل کرنا بھی اس کے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اس قاتل کو عوامی طور پر یعنی بڑی پذیرائی ملتی ہے، یعنی وہ اس کو وکیل اور پولیس والے ہی پھولوں کے ہار پہناتے ہیں۔ یہ سارا اس فکری کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف کے لوگ نہایت درد مندی سے، سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تصور شریعت سے، ان کے جو فحاشی کا تصور ہے، اس سے جو اختلاف کرے گا اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اچھا، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے، اور یا یہ کہ مطلب ہے کہ ریاست کا کسی کے مذہب سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے نزدیک فحاشی کی تعریف بھی علیحدہ ہے۔ وہ ایک انسانی جو میل ملاپ ہے اس کو یعنی ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے مذہب، ایک ہوتا ہے کلچر۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ کلچر بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا، ہماری جو میری آپ کی جو جنریشن ہمیں تو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ آج بھی شاید کہیں دور دراز علاقوں میں یہ ہوتا ہو کہ بیوی اگر شوہر کے ساتھ، اس کے 2-3 بچے ہو چکے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے باقی اہل خانہ کے سامنے، بڑے یعنی اپنے جیٹھ کے سامنے، سسر کے سامنے، ساس کے سامنے، اگر بیوی اور شوہر آپس میں کوئی مذاق بھی کرتے تھے، یعنی بات بھی کر لیا کرتے تھے، تو گھر میں جو موجود بزرگ ہیں وہ اس بات کا برا منایا کرتے تھے۔ بہت سے گھروں میں کہ یہ بیوی اور باتیں عورتیں کرتی تھیں کہ وہ دیکھو وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں میاں بیوی کہ وہ بزرگوں کے سامنے آپس میں مذاق بھی کرتے ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں۔ لو جی، انہوں نے ہاتھوں پہ ایک دوسرے بات کی، شوہر نے ہاتھ کیا، بیوی نے ہاتھ پہ ہاتھ مار دیا، سب کے سامنے۔ اب اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رواج ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جو یعنی دیانتداری سے یقین رکھتا ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پہ ایک دفعہ وہ حج کر کے آ جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ ناجائز قبضے بھی کرتا ہے، وہ آدھا بھی تولتا ہے تاجر، وہ پھر یعنی دوائیوں میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں نے حج کرنا، میں نے عمرہ کرنا، میرا سارا کچھ صاف ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا یہ تصور صحیح ہے؟ کیا یہ یعنی اس بحث میں جائے بغیر، نہ میں اس بحث میں جا رہا ہوں، نہ میں اس بحث میں جا رہا ہوں، میری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے جو میں یہاں پہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ ریاست کو سیکولر کے نام پر اتنا ہمارے ہاں جھوٹ بولا گیا ہے، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ اب اس جھوٹ پر یقین کرنے والے لوگ کروڑوں میں ہیں،
اور وہ کروڑوں جھوٹ پر یقین رکھنے والے لوگ تیار ہی نہیں ہیں کہ وہ ایکسکیوز می وہ خود کوئی ڈکشنری کھول لیں یا وہ کتاب پڑھ لیں, بس ان کو جو بتا دیا گیا ہے وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا سوال انتہائی بیہودہ سوال ہے کہ پہلے آپ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں, لیکن ہماری نہایت سنجیدہ چودھری نثار جیسا آدمی, سیزنڈ پولیٹیشین, ایسا نہیں ہے کہ وہ یقین بھی رکھتے ہوں اس بات پہ یا نہیں, لیکن اگر رکھتے ہوں تو پھر اور بھی عجیب بات ہے, لیکن لوگوں کو کم از کم وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان ہیں بعد میں پاکستانی ہیں. اب یہ اتنی یعنی بچکانہ بات, ایک آدمی ایک ہی وقت میں باپ بھی ہوتا ہے بیٹا بھی ہوتا ہے. بطور بیٹے اس کے کچھ فرائض ہیں والدین کے لیے جو اسلامی شریعت میں یعنی واضح ہیں, کسی بھی شریعت میں واضح ہیں, یا انسانی رواج میں کم از کم اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. یعنی جہاں اسلام نہیں ہے وہاں ایسا نہیں کہ والدین کی زبان میں عزت نہیں ہے. اسی طرح سے بطور باپ اس کے کچھ فرائض ہیں. ایک آدمی ایک ہی وقت میں بھائی بھی ہے ایک عورت کا, دوسری عورت کا وہ شوہر ہے. وہ دونوں عورتوں کے لیے یعنی بہن کے لیے اس کے کچھ فرائض ہیں, بیوی کے لیے بھی اس کے کچھ فرائض ہیں. لیکن اور وہ جو فرائض ہیں بیوی اور بہن مطلب اس کے جو فرائض ہیں اس بندے کے, وہ ایک ہی وقت میں بھائی بھی ہے ایک ہی وقت میں شوہر بھی ہے. تو یعنی بھائی ہوتے ہوئے شوہر کے فرائض پہ اثر نہیں ہونا چاہیے, شوہر ہوتے ہوئے بھائی کے فرائض پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے, شوہر ہوتے ہوئے بیٹے کے فرائض پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے, بیٹے ہوتے ہوئے شوہر کے فرائض پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. جب ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں فطرت نے جو جس طرح بنائے ہیں رشتے وہ رہتا ہے, اسی طرح سے ایک ہی وقت میں وہ مسلمان ہے اور وہ پاکستانی ہے, یا وہ ہندو ہے اور وہ پاکستانی ہے, یا وہ کرسچن ہے اور وہ پاکستانی ہے, یا وہ مسلمان ہے اور برٹش ہے, یا وہ کرسچن ہے اور انڈین ہے. نیشن سٹیٹ کا جو قومی ریاست کا تعلق ہے یہ دنیا کا انسانوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے جس کو وجاہت مسعود کہتے ہیں اجتماعی نظم و ضبط کا بندوبست ہے. یہ ایک رہنے کا بندوبست ہے جو ہزاروں سال کے خون بہانے کے بعد جنگوں جھڑپوں کے بعد انسان نے پرامن طریقے سے رہنے کا طریقہ ڈھونڈا ہے. اور نیشن سٹیٹس جب سے بنی ہیں یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد, آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ترقی کی سپیڈ کیا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگیں کم ہو گئی ہیں, وہ تو ہمیشہ سے رہی ہیں. وہ تو ایلون ٹافلر کہتا ہے کہ معلوم انسانی تاریخ اگر آپ نکالیں ہزاروں سال کی اور ساری زندگی اس کو پڑھنے میں لگا دیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 5 اور بہت ہو گیا تو 6 ہفتے ایسے نکال لیں گے جب دنیا کرۂ ارض کے کسی بھی خطے پہ کوئی بھی جنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ ہزاروں سال کی تاریخ میں 5 ہفتے زیادہ سے زیادہ ہیں جو پورے کرۂ ارض پہ کوئی کانفلکٹ ریکارڈ نہیں ہے, ورنہ ہر وقت جنگیں ہر جگہ جاری تھیں, وہ آج بھی جاری ہیں, وہ رہیں گی. لیکن نیشن سٹیٹس بہرحال لوگوں کے مختلف خطوں میں رہنے کا طریقہ. اچھا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے یعنی رسم و رواج اور اس کا کہ ہمارا ایک بڑا مشہور ایک ڈائلاگ ہے نا کہ چور جو ہے وہ چوری کرنے آیا ہے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ رہا ہے, وہ مالک مکان نے آ کے پوچھا, وہ چور کہتا ہے جی کو چوری میرا پیشہ ہے, نماز میرا فرض ہے. اب اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں بڑی مقبول ہیں. اس کا پھر نتیجہ نکلے گا نا, لوگ اس جب مقبول ہوں گی تو لوگ اس سوچ پر یعنی بلیو بھی کریں گے اور آگے بھی نکلیں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو شٹل کاک مثال کے طور پہ یہ والا پردہ جو افغانستان میں خواتین کو طالبان کرواتے ہیں, اس کا تو اسلامی شریعت سے کوئی احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا پھر یہ والا اس طرح کا پردہ جو ہے یہ تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہو رہا تھا, پٹھان کی خواتین کر رہی تھیں, اور مطلب دنیا میں جہاں جہاں قبائلی اس طرح کے نظام تھے وہاں پہ اس طرح کے پردے موجود تھے. کرسچن جو ننز ہیں اگر آپ ان کی دیکھیں تو حجاب ان کا تقریباً ویسے ہی ہے جو اسلامی شریعت میں بتایا گیا, کیونکہ اللہ کی شریعت شروع سے ایک ہی ہے. یعنی اب یہ مذہبی بات ہے, میں اپنا ذاتی آپ کو یقین بتا رہا ہوں کہ اللہ کی شریعت شروع سے ایک ہی رہی ہے, کبھی تبدیل نہیں ہوئی, انسانوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں. خیر حسن کاظمی کا ایک بڑا سوال مجھے ریلیونٹ لگا جس کا میں فحاشی کے ضمن میں کہ یہ لاہور اب یہ جو ہم ٹی وی ایوارڈ ہوا ہر کسی کو ایک دم شکایت ہوگی فحاشی. حسن کاظمی کا سوال یہ ہے کہ یہ جو مردوں کے یہ جو ویٹ چیمپئن اور یہ جو سوئمنگ کے یہ جو کشتی اور یہ جو سارے کھیل ہوتے ہیں اس میں کیا مردوں نے اسلامی شریعت کے یعنی مطابق کپڑے پہنے ہوتے ہیں؟ تو اگر نہیں پہنے ہوتے تو پھر اس پر کوئی ابھی تک پرابلم کسی کو کیوں نہیں ہے؟ یہ سارا کا سارا فساد یہ خواتین کی طرف ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں اس سے آگے بڑھ کے ایک اور بھی سوال کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ اگر یعنی ریاست یعنی سیکولر اگر نہ ہو اور مذہبی ہو جائے, یعنی ہمارے ہاں جیسے مذہبی ریاست ہے, انگلینڈ ایک سیکولر ریاست ہے, تو وہ میرے تمام دوست جو برطانیہ میں رہتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں برطانیوں کو کہ یہاں سیکولر کفر کا نظام ہے, ان میں سے کتنے فیصد ہیں جو اس کفر کے نظام کو چھوڑ کے واپس سیریا جاتے ہیں, افغانستان جاتے ہیں یا پاکستان جاتے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ اس نظام میں یہاں چونکہ بات کہنے کی آزادی ہے تو ایک ہندو, ایک یہودی, ایک مسلمان, ایک عیسائی مذہبی بحثیں آپس میں کریں گے, پولیس والا جو ہے وہ اس کا کام ان بحثوں میں پڑھ کے یہ طے کرنا سرے سے ہے ہی نہیں کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. اس کا کام صرف اتنا ہوگا کہ یہ باتیں کرتے رہیں, مطلب ہے اس میں ٹھیک ہے بات کرنے کی آزادی ہے, فساد نہ ہو, تشدد نہ ہو, اسلحہ نہ آئے,
ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ یعنی جو آپ کو انگلینڈ میں آج بھی ہزاروں گورے مل جائیں گے، اس کے لیے آپ کو آن لائن چلے جائیں مل جائیں گے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کہیں گے کہ انگلینڈ میں چرچ کی حکومت ہونی چاہیے. آپ کو یہاں پہ ایسے گورے ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ جو کووڈ ہے یہ سب فراڈ تھا، یہ تو بزرگوں سے جان چھڑانے کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے انہوں نے، گورنمنٹ نے کوئی منصوبہ لے کے آئی ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کے بچکانا، اس طرح کی چیزیں، یہ کنسپریسی تھیریز یہ انسانی معاشرے میں ہر جگہ ملتی ہیں. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ کنسپریسی تھیریز والوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور حکومت کے وہ ادارے جن کے پاس یعنی تشدد کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ سوچ چلی جائے اور وہ پارٹی بن جائے، پھر پرابلم آ جاتا ہے. پھر وہ پرابلم کس چیز کا آتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا، یعنی انسانی جان کو خطرات یعنی وہاں پہ پھر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو جی صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے مذہبی تصورات کے تحت قتل کر دیتا ہے، کسی کو، گورنر کو مار دیتا ہے، کسی وکیل کو گولی مار دیتا ہے کہ وہ قادیانی ہے، یا کسی کو بھی مار دیتا ہے، اور پولیس والے اور وکیل اس شخص کو اپنے اس مذہبی تصور کے تحت ریچوس یعنی سمجھتے ہوئے اس کو پھولوں کے ہار پہناتے ہیں. ججز فیصلہ سناتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو قانون یا آئین کے مطابق اس کو عمل کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا قصور کوئی نہیں ہے، آئین کے قانون کے مطابق تو قصور نہیں ہے، کو چھوڑنا پڑے گا، تو وہ جج پہ اپنی جان کا خطرہ آ جاتا ہے کہ اس کو گولی لگ جائے گی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حال ہوتا ہے پھر جب یہ شناخت کا بحران، کہ ایک جتھا ہے اس کے نزدیک مقصد کچھ اور تھا ملک بننے کا، اس کے جتھے کے نزدیک کچھ اور ہے. یہ جتھے کے جو لوگ ہیں یہ بھی تشدد پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں، اور یہ سرکاری محکموں کے اندر ان اداروں میں بھی ہیں جن اداروں کے پاس تشدد کرنے کی پروفیشنل ٹریننگ ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، یہ جو بالکل ان کی ایک تصور یعنی مختلف ہے، اور یہ دونوں آپس میں لڑنے بھڑنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں. یعنی اس طرف کی جو خواتین ہیں وہ اٹھتی ہیں، وہ ایک عجیب بات کرتی ہیں کہ وہ اپنے جو نیچرل پرابلمز ہیں ان کو اٹھا کے اسکرین پر لا کے ایک نیپکن وہ لہراتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس پہ شرمندہ نہیں ہوں، یہ دس از مائی یعنی فریڈم، لبرٹی. یعنی اس سے بےہودہ بات، ایک آدمی جو ہے وہ آ کے اپنا یورن یعنی کہ آزادی مجھے یہ لیتی ہے میں اپنا یورن کا کلر لا کے کیمرے پہ لہراؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ میری آزادی مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں میرے یورن کا کلر یہ تھا، آپ دیکھو، لازمی دیکھیں. غلاظت، یعنی دلائل کے نام پہ غلاظت اور جہالت، اور اوپر سے تشدد پسند. تو یہ شناخت کا بحران جو ہم نہیں حل کر پائے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی کر پائیں گے. اس کا فیصلہ ضرور ہوگا، اگر فیصلہ اس کا بندوق کرے گی تو ظاہر ہے پھر بندوق کے فیصلوں میں تو صحیح وہی آخری نتیجے میں ہوتا ہے جو جیتتا ہے. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ پاکستان اور افغانستان میں جو اس وقت جو ملیٹنٹ ونگ ہے وہ ڈپرائیوڈ ہے، یعنی اصل جو چیز ہے اس طرف کوئی نہیں آتا، اکانومی کی طرف کوئی نہیں آئے گا، روٹی کاروبار کی طرف کوئی نہیں آئے گا، جہاں سے سارے مسائل اصل میں جنم لے رہے ہیں وہاں کوئی نہیں آئے گا. اسی طرح کے آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے ہم، اور آخر کار پھر اگر بندوق نے ہی ہمارا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا یا کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو رہنا چاہیے، تو ٹھیک ہے پھر بندوق فیصلہ کر دے گی، وہ بندوق جس کے پاس بھی ہوگی، لیکن اس فیصلہ ہونے تک بڑا کچھ ہم گنوا سکتے ہیں. میرا کام صرف ایک بات کو، ایک یعنی فحاشی کی بحث کو شناخت کے بحران سے ریلیٹ کر کے یہ بتانا تھا کہ اصل بحران شناخت کا بحران ہے. ہمیں جب تک یہ ہم طے نہیں کریں گے، ان جو بنیادی بچوں والی باتیں ہیں ان کو سادہ سمپل طریقے سے سمجھیں گے نہیں، ہم اسی طرح خون کی ہندوؤں کا تہوار ہے نا ہولی، وہ تو رنگوں سے کھیلتے ہیں، ہم خون سے ہولی کھیلتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے نیک ناچی آفیشل.